اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی اللهم صل محمد على محمد وآل وعجل محمد. فرجهم۔ ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان نواب صابر قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں مدینے سے مدینہ تک کا 11واں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں، اور آج پھر ہمارے ساتھ ہمارے مہمان حجت الاسلام علی جناب قبلہ کعبہ مولانا محمد رضی مہدوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین کرام، مدینہ سے مدینہ تک میں 10ویں ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کی خدمت میں جو عرض کیا تھا وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی نے علی جب محمد وآل محمد. قلم اور دوات مانگا، ان کو قلم دوات نہیں دیا گیا۔ اس کے باوجود ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے ساتھ اس نے چاہا کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں قلم دوات پیش کریں، لیکن خلیفہ اول نے اس کو منع کیا۔ معاذ اللہ یہ کہا کہ یہ شخص ہذیان بک رہا ہے۔ ناظرین کرام، پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اور ان کے آنے کے بعد جو مدینے کی آب و ہوا تھی وہ بالکل بدل گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینے میں قتل و غارت اور زندہ لڑکی کو جلا دینا، لوٹ مار، یہ بہت ساری چیزیں موجود تھیں۔ جب آپ یہ ہمارا سیریل دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، لیکن جب یہ انسانیت کی سسکتی ہوئی آواز باب حجابت سے ٹکرائی تو ایک آواز آئی کہ انسان گھبرانا نہیں، ہم تمہارے لیے ایک ایسے کامل انسان کو بھیج رہے ہیں جو تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ ناظرین کرام، وہی سب واقعات، وہی سب باتیں ہم مدینہ سے مدینہ تک میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آج جو ہمارا اہم ٹاپک ہے وہ جنت البقیع اور مسجد نبوی کے حوالے سے ہے۔ ہم تمام قائم ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ تمام ناظرین جو قائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں آباد رہیں، شاد رہیں، تمام شیان حیدر کرار آباد رہیں، شاد رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پروگرام کیسے لگتے ہیں، پلیز آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر کوئی سوال آپ کو مدینہ سے مدینہ تک کے متعلق ہو تو وہ آپ ہماری خدمت میں ضرور عرض کریں۔ ہم انشاءاللہ العزیز علی جناب قبلہ کعبہ حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب اس کا جواب آپ کو دیں گے۔ ہم حضور کی صحت و سلامتی کے لیے اور ایک صلوات پڑھتے ہیں حضرت آل محمد پر، اللہم صلی علی اللهم محمد۔ صل على محمد وآل محمد وعجل میں فرجهم. محترمانہ گزارش کروں گا کہ اس 11ویں ایپیسوڈ کی ابتدا کے لیے حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب سے کہ وہ اپنے رونق افروز بیان سے ہمارے قلوب ناظرین کو منور فرمائے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اما بعد۔ ناظرین اور حاضرین اور جملہ اراکین قائم ٹی وی کینیڈا، بالخصوص جناب نواب صابر صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں کہ ہمیں وعلیکم السلام ایک ورحمۃ اللہ۔ وقت مہیا کیا تاکہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب چیزوں کو، ان کی تاریخ آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ہم نے ابھی تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چند حصے، زندگی کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ پہلی ہجری، چونکہ پیغمبر مدینے میں آئے تھے، پہلی ہجری وہیں سے ہجرت کا سال شروع ہوا جب پیغمبر مدینے میں آئے۔ اس کے بعد مدینے کے جو حالات تھے وہاں سے لے کر پیغمبر کی وفات تک، اور وہ وفات تھی یا شہادت، ان تمام عنوانات پہ مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر چکا۔ ابھی آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ مدینہ سے مدینہ تک میں آج کا جو موضوع ہے وہ مدینے کے اہم ترین مقامات۔ ظاہر ہے کہ مدینے میں بہت سی زیارت گاہیں ہیں، بہت سے اہم ترین مقامات ہیں جو ہمارے اور اہل سنت برادران کے یہاں زیارت گاہ قرار دی گئی اور بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ انہی میں سے
ایک مقام مسجد نبوی ہے، جنت البقیع ہے، احد کی پہاڑیاں ہیں، مسجد قباء، مسجد ذوالقبلتین، مسجد شجرہ وغیرہ ہم، یہ ساری چیزیں کیا ہے مدینے میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اہم ترین مقامات ہیں جو مدینے میں موجود ہیں، جو زیارت گاہ ہے ہم سب کے لیے۔ مگر چونکہ اہم ترین حصہ جنت البقیع اور مسجد نبوی کے حوالے سے ضروری تھا، لہٰذا ہم نے کوشش کی ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر اور مسجد نبوی میں جو وسعت ہوئی ہے وہ پیغمبر اسلام سے دور سے لے کر، یعنی صدر اسلام سے لے کر آج تک جتنی وسعت ہوئی ہے اسے آپ کی خدمت میں بیان کرے۔ اور دوسرا، جنت البقیع کے بارے میں جتنی چیزیں جنت البقیع میں، اس کی مختصر تاریخ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں ہم بیان کریں گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مدینے کا اہم ترین مقام کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے، جس کی بنیاد خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی، جس کی تاسیس خود پیغمبر نے باقاعدہ کی تھی، اور اس میں پیغمبر معمار کا بھی کام کر رہے تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ پتھر اٹھا کر لاتے بھی تھے تاکہ مسجد کی تعمیر میں مدد ہو سکے، اور مسلسل پیغمبر بھی اس میں مزدور کی طریقے سے باقاعدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا اور مسجد کو۔ میں معذرت چاہتا ہوں، یہاں پر میرے ذہن میں ایک بات ابھی آئی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ خود بسم اللہ۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد خود اس میں انہوں نے پتھر بھی اٹھائے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور جب آپ نے اس کی نیو رکھی، تو کیا پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مسجد نبوی تعمیر نہیں ہوئی تب تک کام کرتے رہے نہیں، یا کچھ دنوں؟ پیغمبر اکرم نے ہر دن اس میں کام کیا ہے۔ جی، بسم اللہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز باقاعدہ کام اس میں جا کر کرتے تھے۔ کبھی کوئی نہ کوئی کام ایسا ہوتا تھا جو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے۔ مثلا ہم نے آپ سے بتایا، کبھی معماروں کی جگہ کام کرتے تھے، کبھی مزدور کی جگہ کام کرتے تھے، کبھی کیا ہے پتھر پہاڑوں سے اٹھا کر لاتے تھے، اپنی پشت پر اٹھاتے تھے اور اسے کیا ہے لا کر رکھتے تھے، اور مزدور اور معمار حضرات اس کا کیا ہے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ سارے امور کیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود انجام دے رہے تھے۔ وہ اس وقت ایک 4 دیواری بنائی گئی تھی، فقط 4 دیواری، اور اس میں چھت وغیرہ نہیں بنائی گئی تھی۔ لیکن جو معمار وہاں پر کام کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ آپ مزدوری بھی کر رہے ہیں اور پتھر بھی اٹھا کر لا رہے ہیں، تو ضرور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے آپ سے منع کیا ہوگا۔ بالکل منع کیا۔ بعض افراد نے کہا یا رسول اللہ پتھر آپ اٹھائیں گے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ بھائی اتنا بڑا اور اہم کام ہو رہا ہے، اس اہم کام میں اگر پیغمبر خود نہیں آگے بڑھیں گے تو کون بڑھے گا؟ اور رہبر جب خود کسی کام میں اپنا ہاتھ لگاتا ہے تو امت بذات خود کیا ہے اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، اور وہ بھی کیا ہے آگے آگے بڑھتی ہے۔ مثلا ابھی آپ دیکھیں کہ اگر عزاداری میں علماء کرام جب ہوتے ہیں، وہ ماتم کرتے ہیں، تو جتنے مومنین ہیں ان کا بھی حوصلہ بلند ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہے باقاعدہ ماتم پرجوش طریقے سے ماتم کرتے ہیں۔ تو جب رہبر آگے بڑھتا ہے تو قوم کا حوصلہ کیا ہے بلند ہوتا ہے۔ لوگوں کے حوصلے بلند تھے، لوگوں کے ایمان، لوگوں کا دل ایمان سے منور ہو رہا تھا، اور لوگ پیغمبر کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کام کر رہے تھے، اور اس طریقے سے مسجد نبوی کی کیا ہے تعمیر ہوئی ہے۔ بہرحال تو مسجد نبوی کی تعمیر وہی سن 1 ہجری میں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے خود اس کی تعمیر میں مدد کی، اور اس کی ایک مختصر تاریخ ہم نے 1 ہجری کے واقعات کے ضمن میں ذیل میں بیان کیا ہے، جو پیچھے ایپیسوڈ میں باقاعدہ گزر گیا۔ وہ کس کی زمین تھی، وہ کتنے میں خریدی گئی، اور کیسے وہ دی گئی، جی وہ ساری چیزیں ہم نے باقاعدہ بیان کی۔ تو یہ جب مسجد بن گئی تو دھیرے دھیرے مسلمانوں نے وہاں
ارد گرد اپنے حجرے بھی بنوائے. جیسا کہ مثلا جس وقت پیغمبر اکرم، دیکھیں ہم اب روایت کے فقرہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہے ہیں کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں داخل ہوئے تو آپ کی سواری کو آزاد چھوڑ دیا گیا. یہ فیصلہ کیا گیا جہاں سواری رکے گی وہیں پیغمبر کا قیام گاہ بھی ہے، وہیں پیغمبر مسکن گزی بھی ہوں گے، اور وہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اسی کے آس پاس مسجد بنائی جائے گی. وہ احاطہ تھا، تو ظاہر ہے کہ جہاں سواری رکی وہیں کیا ہے پیغمبر کا مسکن تھا، اور اسی کے قریب میں کیا ہے مسجد بھی تعمیر کی گئی. اور وہیں جہاں رکی سواری، اونٹ رکا پیغمبر کا، ناقہ قصوہ کہا جاتا ہے اس وقت رکا، تو وہیں کیا ہے مسجد تعمیر کی گئی. اس کے بعد رفتہ رفتہ دیگر مسلمانوں کے اطراف مسلمانوں نے بھی اس کے اطراف میں اپنا گھر بنانا شروع کیا، اور ان کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا اور ایک دروازہ کیا ہے مسجد کے باہر کھلتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ پیغمبر کو باقاعدہ حکم دیا گیا کہ یا اے رسول اپنا اور علی کے دروازے کے علاوہ سارے جتنے دروازے کھلتے ہیں مسجد میں انہیں بند کرا دیا جائے. تقریباً فتح مکہ سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ سارے دروازے بند کرا دیے جائے، صرف آپ کا کھلے گا یا مولائے متقیان کا. کیوں؟ اس لیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خیر، اطراف میں بنایا گیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولائے کائنات کا گھر بھی کیا ہے اس کا دروازہ بھی اسی مسجد میں کھلتا تھا، مسجد سے لگا ہوا تھا. جب پہلی تعمیر ہوئی تو اس مسجد کو تقریباً 1050 مربع میٹر مساحت پر لکڑی، مٹی اور پتھر سے کیا ہے مسجد کو تعمیر کیا گیا. تقریباً 1050 مربع میٹر. مسجد نبوی کے شمالی حصے پر جہاں اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے، اصحاب صفہ، وہاں کھجور کے ٹہنیوں سے چھت بنائی گئی تھی جہاں اصحاب صفہ بیٹھتے تھے. اصحاب صفہ مدینے کے وہ غربا تھے، زیادہ تر اس میں وہ مہاجرین تھے. اس کا مختصر خاکہ میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بیان کیا ہے. مختصر سا، مہاجرین زیادہ تر تھے چونکہ مدینے سے ہجرت کر کے آئے تھے، مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو ان کے پاس نہ رہنے کے لیے کچھ تھا، ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، تو ان کے لیے ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا جسے صفہ نام دیا گیا، اور وہاں بیٹھنے والوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا. لوگ انہیں دیتے تھے اور وہ کیا ہے ہاں باقاعدہ تناول کرتے تھے. اب اس کے بعد 7 ہجری میں جب مسلمانوں کی آبادی بڑھی تو مسجد میں ظاہر سی بات ہے جب مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ ہوا تو مسجد کو وسعت دی گئی، اور اس وقت 2475 میٹر تک اس مسجد کو کیا ہے مربع میٹر تک اس مسجد کو کیا ہے پہنچایا گیا. یہ کب ہوا؟ 7 ہجری میں. یعنی پہلی تعمیر خود پیغمبر نے کی اور پہلی وسعت بھی خود پیغمبر کے ہاتھوں ہوئی ہے جو 7 ہجری میں ہوئی، پہلی وسعت اس مسجد میں. اب اس کے بعد آتا ہے خلیفہ دوم یعنی عمر ابن خطاب اور خلیفہ ثالث یعنی عثمان ابن عفان کا دور. تو 17 ہجری میں مسجد نبوی کے اطراف میں موجود مکانات کو بھی کیا ہے باقاعدہ اسی مسجد میں شامل کر دیا گیا. اسی طرح قبلے کی طرف تقریباً 5 میٹر مغرب کی جانب سے 10 میٹر اور شمال کی جانب سے 15 میٹر مربع تک 15 میٹر تک کیا ہے توسیع دی گئی 17 ہجری میں. اس کے بعد 29 ہجری خلیفہ ثالث عثمان ابن عفان نے دوبارہ بعض مکانات کو ان کے مالکین کی مخالفت کے باوجود، ان کے مالکین مکانات کے مالکین نے باقاعدہ مخالفت کی، اس کے بعد بھی انہوں نے تخریب کر کے مسجد نبوی میں مزید 496 میٹر کا اضافہ کیا.
इस दफा उन्होंने मस्जिद नबवी की तामीर में तज़ीन शुदा पत्थरों का इस्तेमाल किया, यानी उसमें क्या है जीनत वगैरह भी की गई और बेहतरीन नक्काशी वगैरह भी, नक्काशी भरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। और जबकि मस्जिद की छत को भी टेक की लकड़ी से मुज़य्यन किया गया। उसके अलावा मस्जिद के अगले हिस्से में इमाम जमात के लिए मेहराब नहीं थी। इब्तिदा में इमाम जमात के लिए मेहराब नहीं थी। ये क्या है, खलीफा सालिस ने इसे उस मस्जिद में बाकायदा इमाम को आगे खड़े होने के लिए मेहराब बनाई। ये जो आज मैं जितनी गुफ्तगू कर रहा हूं, इस किताब का एक मंबा है हमारे पास, जो इस ईरान के बेहतरीन मुहक्किक हैं, जिनका नाम है उस्ताद रसूल जाफरियान। उनकी किताब है आसार इस्लामी मक्का व मदीना। इस किताब में मुकम्मल आसार इस्लामी पे गुफ्तगू की गई है। नाजरीन उस किताब की तरफ मुराजा कर सकते हैं और उस किताब को पढ़े। उसमें मुकम्मल हिस्ट्री बयान की गई है और हमने फकत एक मुख्तसर वहां से निकाला है। लेकिन ज्यादातर हमारा जो कुछ हम बयान करेंगे, ज्यादातर हमारे मवाद और मसवदे वहीं से हैं। तो इमाम जमात के खड़े होने के लिए इन्होंने मेहराब बनाई खलीफा सालिस उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने। उसके बाद आता है दौरे बनी उमैया। दौरे बनी उमैया में उमर इब्ने अब्दुल अजीज जब मदीने के गवर्नर बने तो उन्होंने 98 हिजरी से लेकर 88 हिजरी से लेकर 91 हिजरी तक मस्जिद की तामीर और तौसी के हवाले से बहुत ज्यादा काम किया है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने बहुत ज्यादा काम, यहां तक के कौल के मुताबिक कहा जाता है कि उन्होंने मस्जिद को 7500 मुरब्बा मीटर तक वुसाअत दी। मस्जिद नबवी को उन्होंने खलीफे वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक के हुक्म से रोज़े पैगंबर के इर्द गिर्द बाकायदा दीवार बनाई। रोज़े पैगंबर के इर्द गिर्द दीवार बनाई और हुजरे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मस्जिद में शामिल कर लिया। पैगंबर इसी तरह उन्होंने खलीफा वक्त के हुक्म से, यानी क्या कहते हैं, वलीद इब्ने अब्दुल मलिक, इसके हुक्म से हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर को भी, जो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी जनाब फातिमा सुगरा और हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब की ज़ौजा की मिल्कियत में था, उसे भी क्या है मस्जिद में शामिल कर दिया। बाज़ मुअर्रिखीन का ख्याल ये है कि वलीद का इस काम का असल मकसद ये था कि हसन की मिल्कियत से हजरत जहरा के घर का छीनना था, कि उनकी मिल्कियत से बहरहाल शहजादी कौनैन के घर को छीन ले और मस्जिद नबवी से क्या है बहुत दूर कर दे। क्यों? ताकि वो जो आसार है ना, वो आसार क्या है मिटाए जा सके। अरे बहुत से आसार हैं, कातिल, मकतूल, वो सारी चीजें इशारा बहरहाल काफी है। इसे मस्जिद नबवी से दूर करना था। इसी भी वजह से लोग सालों तक मस्जिद के उस हिस्से में नमाज नहीं पढ़ते थे कि ये जगह क्या है, गस्बी है। मगर फिर धीरे धीरे लोग फरामोश कर गए, उस जगह को भी फरामोश कर गए और उसके बाद क्या है हर जगह लोग नमाज। उस अरसे की जो खास बात है, यानी 88 से 91 तक, उस अरसे की बात मुअर्रिखीन जो लिखते हैं कि खास बात यह है कि रूमी माहिरीन के तवस्सुत से मस्जिद की इमारत का इस्तेहकाम और तज़यीन का काम लिया गया। वलीद ने मस्जिद नबवी की तामीर में कैसर रूम से मदद तलब की, तो कैसर रूम ने 1 लाख मिस्काल सोने का अतिया देने के अलावा 100 अफराद पर मुश्तमिल माहिरीन की टीम बाकायदा मदीने रवाना की, जिन्होंने तज़यीन का भी काम किया, जिन्होंने मुस्तहकम मस्जिद को और मुस्तहकम बनाया। फिर आता है बनी अब्बास का दौर। मेहदी अब्बासी ने 161 हिजरी या 162 हिजरी को मस्जिद नबवी में 2450 मुरब्बा मीटर का इजाफा किया।
یہ ہوا بنی عباس کے دور میں، یعنی 161 ہجری سے 161 ہجری یا 162 ہجری اضافہ گئے۔ اب اس کے بعد شمالی حصے میں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا، مسجد کے ستونوں اور دروازوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا۔ اس وقت مسجد نبوی کے تقریباً 20 دروازے تھے، شمالی حصے میں 4 دروازے، جبکہ مشرقی اور مغربی حصے میں 8 دروازے تھے۔ تو اس توسیعی منصوبے میں مسجد نبوی کے اطراف میں موجود بہت سارے مکانات جو مختلف صحابہ کرام کے نام سے موجود تھے مسجد میں شامل کر دیا، جیسے عبداللہ ابن مسعود کا گھر مسجد میں شامل ہوا، شرحبیل بن حسنہ کا گھر مسجد میں شامل ہوا، مسور بن مخرمہ کے مکانات مسجد میں شامل ہوئے۔ یہ تقریباً 161 ہجری یا 162 ہجری 654 ہجری سلسلے بنی عباس کے خاتمے سے 3 سال پہلے مسجد نبوی میں باقاعدہ آگ لگ گئی، جس سے مسجد کو بہت نقصان ہوا۔ اس واقعے کے بعد مصر نے مسجد نبوی کی مرمت کی ذمہ داری لی اور اپنے معماروں کو بھیجا۔ اس دوران محمد بن قلاوون نے مسجد نبوی کے مشرقی اور مغربی حصے پر چھت کا بھی بندوبست کیا۔ 705 ہجری اور 706 ہجری کے دوران مسجد نبوی کے لیے متعدد صحن بھی بنائے گئے۔ 886 ہجری کو ایک بار پھر آسمانی بجلی کی وجہ سے مسجد نبوی میں آگ لگ گئی، اور اس دفعہ بھی مصر نے مرمت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی اور مرمت کے ساتھ ساتھ کاروان سرا، مدرسہ اور کچن بھی باقاعدہ تعمیر کیا۔ اس تعمیری منصوبے کے بعد مسجد کی کل مساحت 90,010 مربع میٹر تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد آتا ہے عثمانیوں کا دور۔ سلطان عبد الحمید اول، جو عثمانیوں کا دور آتا ہے، سلطان عبد الحمید اول نے 1265 ہجری سے 13 سال کے دوران مسجد نبوی کو مستحکم اور خوبصورت انداز میں تعمیر کرایا۔ بعض مورخین کا خیال یہ ہے کہ اس دور کی گزشتہ تعمیر کی نسبت زیادہ مستحکم تھی۔ اس سے پہلے جو کچھ بنا تھا، اس کے بعد کی جو سلطان عبد الحمید نے بنایا، اس میں استحکام زیادہ پایا جاتا تھا، اس میں مستحکم تھی۔ اس کے بعد یعنی مضبوطی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آل سعود کا دور۔ آل سعود 1373 ہجری کو عبد العزیز آل سعود نے مسجد نبوی کی کل مساحت 16,327 مربع میٹر تک پہنچائی۔ اس دفعہ مسجد نبوی کے شمالی، مغربی اور مشرقی حصے میں مجموعی طور پر 6,025 میٹر کا باقاعدہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اطراف میں موجود مزید مکانات کو تخریب کر کے 16,931 میٹر تک مسجد کے اطراف میں پارکنگ اور رفت و آمد کے لیے خالی کرایا گیا۔ 1405 ہجری کو مسجد نبوی کی توسیع کے آخری مرحلے میں ملک فہد بن عبد العزیز نے مسجد کی مجموعی مساحت کو 82,000 مربع میٹر تک پہنچائی۔ اس دور میں بیک وقت 1,37,000 نمازیوں کی گنجائش پیدا کی گئی۔ وہیں مسجد کی چھت کو بھی 90,000 نمازیوں کو نماز پڑھنے کے قابل بنا دیا گیا۔ یوں مسجد نبوی میں مجموعی طور پر بیک وقت 2,57,000 نمازیوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش پیدا کی گئی۔ ملک فہد نے وضو کے لیے بھی متعدد مکانات تعمیر کرائے، مختلف ستونوں کے اوپر روشنی کے لیے خاص قسم کے متعدد لیمپ اور بلب کو نصب کرایا۔ اس کے علاوہ مختلف صحنوں میں آٹومیٹک چھتریاں نصب کی گئی تاکہ بارش اور دھوپ سے محفوظ رہ سکے۔ اسی طرح اس دور میں مسجد کے 6 مینارے تعمیر کیے گئے، جن کی بلندی
104 मीटर थी اور اس وقت مسجد نبوی کے 10 مینار اس وقت مسجد نبوی کے 10 مینار کیا ہے ابھی موجود ہیں۔ یہ ہے وہ مختصر تاریخ مسجد نبوی کی۔ اب اس کے بعد جو تاریخ ہے وہ ہے ممبر رسول کی۔ ظاہر ہے کہ ممبر رسول بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اس ممبر کو 8 ہجری میں بنایا گیا، وہ بھی انصار کی ایک عورت تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، چونکہ پیغمبر پہلے کھجور کے ایک تنے پر تکیہ دے کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ پڑھتے تھے باقاعدہ طور سے۔ لیکن جب انصار کی اس عورت نے پیغمبر سے سوال کیا تو پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ بنا دیجئے، تو اس کے بیٹے نے جو کارپینٹری کا کام کرتا تھا اس کے بیٹے نے ممبر بنایا۔ ابتدا میں ممبر 3 زینے کا تھا، اور پیغمبر آخری زینے پر بیٹھتے تھے، آخری زینے پر سب سے اونچی جگہ پر بیٹھتے تھے۔ لیکن کچھ واقعہ اس طریقے سے جب ممبر رکھ دیا گیا اور پیغمبر جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر سوار ہوئے تو کسی کے چیخنے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، گڑ گڑانے کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے دیکھا کون ہے جو آدمی کی طریقے سے یا بچوں کی طریقے سے رو رہا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تنا جس پر پیغمبر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیتے تھے، تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، وہ تنا کیا ہے گریا کر رہا ہے فراق پیغمبر میں، وہ تنا کیا ہے رو رہا ہے فراق پیغمبر میں گریا کر رہا ہے۔ تو پیغمبر نے باقاعدہ اسے تسلی دی اور وہاں جسے ریاض الجنہ شاید کہا جاتا ہے آج اس دور میں، ریاض الجنہ یا وہ جگہ استوانہ، موجود ہے مسجد نبوی میں ریاض بالکل الجنہ کے بالکل، نام سے، اور جی ماشاءاللہ جی میں نے جی، وہاں پر نماز ادا کی ہے الحمدللہ۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو وہ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جسے ریاض الجنہ کہا بھی جاتا ہے، اور اگر اسے سرچ بھی کیا جائے ریاض الجنہ کے نام سے تو وہ مختصر تاریخ اور مکمل تاریخ کیا ہے لیکن آقا لوگوں کے بہت سامنے آ جائے گی۔ مسجد نبوی ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے، لیکن جو ریاض الجنہ کا جو ایریا ہے وہ بہت کم ایریا ہے، مشکل سے 20 آدمی بھی وہاں پر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بہت کم وہ جگہ ہوں، ہے، لائن بھائی اس پڑتی ہے تنے وہاں کے پر آپ کو مطابق نماز پڑھنے۔ بہرحال انشاءاللہ نے جی چاہا تو کبھی توفیق ہوئی، انشاءاللہ استطاعت ہوئی تو ہم بھی اس مقام پر ضرور جائیں گے اور زیارت کریں گے۔ تو ابتداً ممبر کے 3 زینے تھے۔ جب ابو بکر خلیفہ ہوئے تو وہ کیا اس جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے، وہ دوسرے زینے پر بیٹھتے تھے اور تیسرے زینے پر پہلے زینے پر ان کا پاؤں ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب عمر ابن خطاب خلیفہ ہوئے تو وہ کیا ہے پہلے زینے پر بیٹھتے تھے اور ان کا پاؤں کیا ہے زمین پر ہوتا تھا۔ لیکن عثمان ابن عفان جب خلیفہ ہوئے تو کچھ دنوں تک انہوں نے عمر ابن خطاب کی سیرت کو اپنایا، اور اس کے بعد کیا ہے انہوں نے ایک زینے کا اضافہ کیا، نیچے کی طرف ایک زینے پر کا اضافہ کیا اور اس پر بیٹھتے تھے جو اضافہ انہوں نے کیا، اور پاؤں کیا ہیں ان کے بھی زمین پر ہوتے تھے۔ لیکن جب مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری خلافت قبول کی تو پھر مولا اسی جگہ پر بیٹھتے تھے جہاں کیا ہے باقاعدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ کسی صاحب نے باقاعدہ جب ممبر کی تاریخ میں دیکھ رہا تھا تو کسی اہل سنت نے لکھا کہ ہمارے فلاں خلیفہ اسی جگہ پر بیٹھتے تھے جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے تھے، جبکہ تقریباً ساری روایتیں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ کوئی خلیفہ سوائے علی بن ابی طالب کے، سوائے ائمہ ہمارے ائمہ کے، کسی خلیفہ نے بھی اس جگہ پر بیٹھنے کی ہمت نہیں کی جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ صرف اور صرف مولا علی نے اس جگہ پر بیٹھے یا ہمارے اور دیگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے۔ اس کے بعد بہرحال تاریخ آگے بڑھتی ہے، شام سے کچھ لوگ آئے کہ وہ ممبر چرا کر شام لے کر جائیں۔ یہ تقریباً خلیفہ ثالث کا دور تھا۔
یہ تقریباً خلیفہ ثالث کا دور تھا یا اس کے بعد کا دور تھا. کچھ لوگوں نے چاہا کہ ممبر جو مسجد نبوی میں موجود ہے اسے اٹھا کر شام لے کر چلے جائیں، لیکن صحابہ کرام نے باقاعدہ ان کو روکا کہ بھائی تم ایسے کیسے لے جا سکتے ہو، یہ ہماری زیارت گاہ ہے، یہاں پیغمبر ہوتے تھے، پیغمبر کی یادیں ان سے وابستہ ہے، اسے تم اپنے یہاں اٹھا کر لے کر چلے جاؤ گے. تو خیر منع کیا گیا اور پھر کوئی نہیں لے جا سکا. ایک مرتبہ معاویہ بن ابی سفیان حج کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کیا ہے پھر اس میں ممبر میں کچھ زینوں کا اضافہ کیا، جس کے بعد کل اس ممبر میں 9 زینے ہو گئے، لیکن وہ حصہ جس پر پیغمبر بیٹھتے تھے وہ اسی جگہ پر رہا جہاں تھا. نیچے کی طرف اضافہ کرتے رہے، اوپر کی طرف کوئی اضافہ نہیں ہوا. جب 454 ہجری میں مسجد نبوی میں آگ لگی تو مسجد نبوی میں آگ لگنے کے بعد ممبر بھی جل گیا تھا، اور جب ممبر جل گیا تو اس ممبر کی جگہ یمن کے بادشاہ ملک مظفر کا بنایا ہوا ممبر رکھا گیا. ممبر کی تبدیلی بہرحال تاریخ میں کئی مرتبہ ہوئی ہے. آخری ممبر سلطان مراد ثالث عثمانی نے 998 یا 898 ہجری میں بطور ہدیہ بھیجا، جو انتہائی اور بہترین کاریگری کا نمونہ تھا. وہ ممبر کیا ہے آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے. یہ ایک اہم ترین تاریخ کا حصہ ہے. جو ممبر متعدد مرتبہ بدلا گیا لیکن آخری وہی مراد ثالث عثمانی خلیفہ جس نے 998 ہجری میں بطور ہدیہ بھیجا، وہ آج تک مسجد نبوی میں موجود ہے، جو خوبصورت ہے اور اچھا ڈیزائن کیا ہوا ہے جو موجود ہے. یہ تھا ممبر کی مختصر تاریخ. ظاہر ہے کہ مدینے میں ہم نے کہا بہت سے مقامات ہیں. مسجد قباء ہے، رسول نے ہجرت کے بعد جو سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی مسجد قباء ہے. مسجد ذو قبلتین ہے، جہاں نماز پڑھی گئی، جہاں 2 قبلوں پہ نماز پڑھی گئی، جس جگہ پہ 2 قبلہ. اور یہاں آ کے میں ایک بات کہوں گا کہ ایک صاحب کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، میں نام میرے ذہن، بہرحال مجھے لگ رہا ہے کوئی متعصب نماز پڑھ رہا تھا، کوئی متعصب تھا مورخ جس نے یہ کتاب لکھی تاریخ مدینہ. اس نے ذو قبلتین جس مسجد کو کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے کہ چونکہ وہاں دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی، بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف، تو کہتا ہے کہ ایک صاحب جو پیغمبر کے پیچھے، جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ دونوں طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، انہوں نے مثلاً اس آدمی نے نام نہیں لیا کہ مولا علی، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جس طرح سے پیغمبر کیا ہے مڑے تھے، اسی طرح مولا کائنات بھی کیا ہے قبلہ دوم کی طرف مڑ گئے تھے، لیکن انہوں نے نام نہیں لکھا. بہرحال جو بھی تعصب رہا ہو، اور لکھا کہ انہوں نے مدینے کے ایک مقام پر کھڑے ہو کر باقاعدہ آواز دی کہ میں نے پیغمبر کے ساتھ جو ہے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، لہٰذا آج سے قبلہ کیا ہے خانہ کعبہ ہو گیا، بیت المقدس نہیں ہے. اس طرح سے انہوں نے لکھا. لیکن مجھے تعجب ہے اس بات پر کہ اگر وہ نام لے لیتے تو ان کا کیا جاتا تھا. اتنی خیانت لوگ کرتے ہیں کہ نام بھی لینا نہیں چاہتے، اور اتنی خیانتیں لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت رسول کے ساتھ کی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعہ غدیر کیوں بھلایا گیا، اس لیے کہ لوگوں نے باقاعدہ خیانتیں کی ہیں. جیسے مجھے یاد ہے علامہ ایران کے ایک محقق ہیں جو ابھی دور حاضر میں، علی رضا پناہیان، کہنے لگے کہ میں حج پر گیا تھا. ان کی کلپ باقاعدہ موجود ہے یوٹیوب پہ. کہتے ہیں میں حج پر گیا تھا اور ایسی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بات ہو رہی تھی نماز روزہ جو بھی سلسلے میں، تو آخری مرحلہ جو تھا انہوں نے کہا کہ غدیر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا غدیر کیا ہے؟ جب علامہ علی رضا پناہیان نے کہا غدیر جانتے ہو؟ کہا ہم نہیں جانتے، ہم اسے بالکل نہیں جانتے. انہوں نے کہا کہ اگر تم نے غدیر کو پہچان لیا ہوتا، جان لیا ہوتا، تو تمہارا دین بھی محفوظ ہوتا، تمہارا ایمان بھی محفوظ ہوتا. لیکن تم نے غدیر کو بھلا دیا، لہذا تمہارا دین بھی محفوظ نہیں ہے، تمہارا ایمان بھی محفوظ نہیں ہے.
تو بہرحال مسجد ذو قبلتین جسے مسجد بنی سہلہ بھی کہا جاتا ہے، مسجد میقات جسے مسجد شجرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مسجد یہ مسجد اس جگہ بنائی گئی ہے جہاں پیغمبر، وہ درخت تھا جہاں پیغمبر جب کہیں باہر جاتے تھے تو اسی درخت کے نیچے آرام فرماتے تھے، اس جگہ پر کیا ہے وہ مسجد بنائی گئی جسے مسجد شجرہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جبل احد ہے اور بھی پہاڑیاں وغیرہ کافی مقامات ہیں مدینے میں جو زیارت کے لائق ہے۔ بہت سے کنویں ہیں جو پیغمبر کی طرف منسوب ہے، تقریباً 9 یا 10 کنویں جو پیغمبر کی طرف منسوب ہے، جو پیغمبر نے کسی یہودی کو دے دیا، کبھی کسی کو دے دیا، باقاعدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، مولا کی طرف منسوب ہے، جو وہاں کنویں بھی موجود ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے ہم چلتے ہیں اپنے آخری ایک مرحلے کی طرف، جنت البقیع۔ جنت البقیع اس لیے کہ واقعاً اہم ترین مقامات میں سے ایک ہے جنت البقیع، اور اس کی بھی ہم مختصر تاریخ ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو بھی ہمیں توفیق ملی اور آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔ مولا ہماری اس محنت کو، ہماری اس کاوشوں کو قبول فرمائے۔ جنت البقیع یا بقیع الغرقد مدینے کا پہلا اور اسلامی، قدیم اور اسلامی قبرستان ہے، جہاں شیعوں کے یعنی ہمارے 4 ائمہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض رشتہ دار، احباب اور بہت سی اسلامی شخصیتیں دفن ہیں۔ یہ حجاز کے شہر یثرب کے اطراف میں ایک باغ پر مشتمل زمین تھی۔ پہلی صدی ہجری سے مسلمانوں نے یہاں اپنے اموات کو باقاعدہ دفن کرنا شروع کیا، اور اسلام کی اہم اور بزرگ ترین شخصیات کیا ہے وہاں مدفون ہے، باقاعدہ وہاں دفن ہے۔ عثمان ابن مظعون پہلے صحابی جن کے بارے میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے انہیں باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی قبر پر تختی پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے لگائی ہے۔ بقیع کا لفظ ایسی وسیع زمین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے جس میں گھاس کے مختلف پودے اگتے ہو، چنانچہ بقیع الغرقد، بقیع الغرقد اس زمین کو کہا جاتا ہے جو غرقد کے درخت کے پودے اور دوسری جڑی بوٹیوں سے کیا ہے ڈھکا ہوا۔ ظہور اسلام کے بعد یہ باغ بطور قبرستان استعمال کیا گیا۔ اب اس کو ہم تاریخ کے آئینے میں اس قبرستان کو دیکھتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بقیع نامی قبرستان کے بارے میں کوئی سند یا روایت موجود نہیں ہے، یہ مورخین نے لکھا۔ البتہ اس بارے میں سب سے قدیمی جو ادبی اثر ہے وہ عمرو ابن النعمان البیاضی کا شعر ہے۔ اس نے اپنے شعر میں بقیع کا تذکرہ کیا جو قبیلہ خزرج اور انصار میں سے تھا، جس میں مدینے کے 10 میل کے فاصلے پر واقع عقیق نامی اور بقیع الغرقد کے درمیان اپنے دوستوں کے قتل کے بارے میں تحریر کیا اسی شعر میں۔ اس کے بعد ابن اسیر نے بھی یوم البقیع کے لفظ کے ذیل میں اس مقام پر اوس اور خزرج کی لڑائی اور اوس والوں کی کامیابی کا بھی باقاعدہ تذکرہ کیا ہے۔ مدینے کے یہودی اپنے بزرگوں کو جنوب مشرق میں حش کواکب نامی باغ میں دفناتے تھے، اور بقیع میں بھیڑ، بکریاں اور اونٹ بھی چرائے جاتے تھے۔ صدر اسلام اور خلفاء کا جو دور تھا، اس دور میں جنت البقیع کے جو حالات تھے وہ کچھ اس طریقے سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کی اور حکومت اسلامی کی بنیاد رکھنے کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک قبرستان کی واقعاً اہم ترین ضرورت تھی، تو پیغمبر نے خود اس جگہ کو قبرستان، قبر کے لیے معین کیا، خاص کر کے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے قبرستان کو ختم کر کے مسجد نبوی بنائی۔ مہاجرین میں سب سے پہلا جو صحابی تھا اس قبرستان میں جسے دفن کیا گیا وہ کون ہے؟ عثمان ابن مظعون۔ اور انصار میں اسعد ابن زرارہ خزرجی دفن ہوئے۔ البتہ تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس باغ میں صرف مردے دفن نہیں کیے جاتے تھے، صرف مردے دفن نہیں ہوتے تھے، بلکہ بعض مہاجرین نے وہاں پر اپنا گھر بھی بنایا تھا،
اور بعد میں وہ جگہ بعض شخصیات یا بعض خاندان کے دفن کرنے سے مختص ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمین کو پیغمبر اسلام نے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے تقسیم کیا۔ اس دور کے مشہور گھروں میں سے عقیل ابن ابی طالب کا گھر وہاں تھا، اور کچھ چھوٹے مکان بھی بنائے گئے تھے جہاں پر مردوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ہر قبیلے نے اپنے مردوں کو دفن کرنے کے لیے بقیع میں ایک مکان تعمیر کر رکھا تھا، بنا رکھا تھا۔ بیت الاحزان بھی بقیع میں بننے والے گھروں میں سے ایک تھا، جسے مولائے متقیان نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عزاداری اور گریہ کے لیے بنایا تھا۔ الروحہ نام کا ایک گھر تھا جو مقام تھا یا مقبرہ تھا، جو جنت البقیع میں باقاعدہ موجود تھا۔ مشہور مقبرے کا نام ہے یہ۔ ایک ایسی جگہ بھی تھی جہاں جنازوں کو دفن کرنے سے پہلے باقاعدہ رکھا جاتا تھا، جنازوں کو دفن کرنے سے پہلے رکھا جاتا تھا، جسے موضع الجنائز کہا جاتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں لوگ جمع ہوتے تھے، وہاں غسل میت دیتے تھے، وہاں مردے کو کفن پہناتے تھے، وہاں نماز میت پڑھتے تھے۔ ان سب چیزوں کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ یہ خلفاء کے دور تک استعمال اس طریقے سے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے بعد بنی امیہ کا جب دور آیا تو بنی امیہ کے دور میں بھی بقیع کی زمین اور باغ لوگوں کی توجہ کا مرکز رہی۔ مدینے کی توسیع میں بعض لوگوں نے وہاں مکان بنائے اور ساتھ ہی ساتھ مردوں کو بھی دفن کیا جاتا رہا۔ محمد حنفیہ نے عبد الملک ابن مروان کے دور میں بقیع میں ایک گھر بنایا اور خود بھی بقیع میں دفن ہوئے ہیں۔ ابن الافلاح، محمد ابن زید، سعید بن عثمان اور دیگر دسیوں گھر باقاعدہ بقیع میں کیا ہے بنائے گئے، یہاں تک کہ خرید و فروخت کا کام ہوا، وہاں مکانات بھی تعمیر کیے گئے۔ ایک روایت کچھ اس طریقے سے ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کا ایک گھر بھی جنت البقیع میں موجود تھا، یا کہتے ہیں کہ وہی گھر جو عقیل ابن ابو طالب یا مولائے کائنات سے منسوب تھا، اسی گھر کی مرمت کر کے مولا امام سجاد کی طرف جو ہے اسی گھر کی نسبت دی گئی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بنی عباس کا دور، یعنی 131 ہجری سے 131 ہجری تا 656 ہجری۔ پیغمبر اکرم کے چچا یعنی جناب عبد المطلب عقیل کے گھر میں دفن ہوئے، اور اسی طرح امام حسن، امام سجاد، امام محمد باقر الاسلامی وہاں پر دفن ہونے کی وجہ سے بنی عباس نے بنی امیہ کی سیاست کی مخالفت کی، اور علویوں خاص کر بنی حسن کو اپنی طرف جلب کرنے کی خاطر اس مقام پر جہاں ائمہ کی قبریں تھی، جہاں شہداء کی قبر تھی، جہاں صحابہ کی قبر تھی، باقاعدہ مقبرہ تعمیر کرایا۔ یہ کس نے کرایا؟ بنی عباس نے۔ اسے مسجد اور زیارت گاہ بھی انہوں نے قرار دیا۔ علویوں کو مطلب جلب کرنے کے لیے باقاعدہ اس مقام پر مقبرہ بنایا، تعمیر کیا اور اسے مسجد اور زیارت گاہ قرار دیا۔ ہارون الرشید کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے اہم کردار نبھایا ہے اس حوالے سے، لیکن تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ بقیع کے مقبرے کی مرمت سلجوقیوں کے دور میں ہوئی، جو ایرانی بادشاہ سلجوقی ہوتے تھے۔ برق یارق سلجوقی جو متوفی ہے 498 ہجری، اس کے شیعہ وزیر مجد الملک ابو الفضل اسعد بن محمد بن موسیٰ البراوستانی القمی نے قم کے ایک معمار کو ائمہ بقیع کا گنبد بنانے میں پر کیا ہے معمور کیا باقاعدہ، لیکن وزیر کے قتل ہونے کے بعد مدینے کے امیر کی سازشوں کے تحت یہ بھی قتل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دور آتا ہے 654 سے 750 ہجری تک۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے 8ویں صدی ہجری کے وسط میں جو کچھ دیکھا وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ مالک ابن انس کی قبر پر چھوٹا سا گنبد تھا، ابراہیم ابن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سفید رنگ کا گنبد تھا، ازواج رسول امام حسن علیہ السلام اور عباس ابن عبد المطلب کے مقبروں پر بھی نہایت مستحکم گنبد تعمیر ہوا تھا،
खलीफा सालिस की कब्र पर भी एक गुम्बद था, अगरचे खलीफा सालिस की कब्र क्या है जन्नतुल बकी में नहीं थी, वो उस कब्रस्तान में थी जो यहूदियों का कब्रस्तान था, लेकिन बाद में मरवान के हुक्म से वो दीवार क्या है हटा दी गई और वो क्या है बकी से मुत्तसिल कब्रस्तान हो गए और उसमें भी बाकायदा गुम्बद तामीर हुआ था खलीफा सालिस के कब्र पर। उनके करीबी फातिमा बिनते असद की भी कब्र, फातिमा बिनते असद की कब्र पर भी गुम्बद तामीर हुआ था। सफदी ने इशारा किया कि 4 अइम्मा शिया यानी हमारे 4 अइम्मा की कब्र पर बाकायदा गुम्बद तामीर किया गया था। उसके बाद दौर आता है उस्मानी खलीफा, उस्मानी खिलाफत का, सल्तनत उस्मानी 698 898 हिजरी था तकरीबन 1337 हिजरी या 698 हिजरी या 1337 हिजरी। खानदाने काचार के शहजादे फरहाद मिर्जा 1914 ईस्वी में और मोहम्मद हुसैन खान फराहानी ने 1924 ईस्वी में बकी के अपने मुशाहिदात कुछ इस तरीके से बयान किए हैं कि एक बुका 4 अइम्मा और अब्बास की कब्रों पर, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की कब्रों पर मौजूद था। और वो लिखते हैं कि रेशमी कपड़ों की चादर जिस पर सोने और चांदी के जरतारों से बरजस्ता फूलों के नक्श बनाए हुए थे, हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब कब्र पर बाकायदा चढ़ाई हुई थी। और ये चादर उस्मानी बादशाह सुल्तान अहमद उस्मानी ने सन 1131 हिजरी में बतौर हदिया भिजवाई थी। एक बुका अज़वाज रसूल की कब्र पर भी और कई दूसरे कब्रों पर भी बाकायदा बुक़े गुंबद मौजूद थे। जन्नतुल बकी का जो मौजूदा हदूद कुछ इस तरीके से, हालिया बरस तो कुछ इस तरीके से है कि हाँ, जब शहर में तौसीई मंसूबों के वजह से जन्नतुल बकी मदीने के मरकज में आ गया, मदीने के मरकजियत में उसे करार दिया। यहाँ तक कि मस्जिद नबवी के सहन की तोसी की वजह से मस्जिद और कब्रस्तान के दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक सड़क हायल है, बस जो अभी हालिया दौर में है, एक सड़क हायल है। और जो लोग गए हैं उन्होंने बाकायदा मुशाहिदा किया होगा कि मस्जिद नबवी और जन्नतुल बकी में कोई खास फासला नहीं है। अब आइए वहाबियत का, वाक़ियन यहाँ से तारीख का एक अलमिया है, यहाँ से जो तारीख का वो स्याह चैप्टर है, तारीख का वो स्याह चैप्टर जब जन्नतुल बकी को मिस्मार किया गया, उसकी तखरीब की गई, उसे शिर्क व बिदअत का फतवा लगाकर उसे मुनहदिम करा दिया गया। कह रहे हैं कि औलियाए इलाही से तवस्सुल और कबूर की ज़ियारत को शिर्क करार देते हुए कबूर को मिस्मार करना वाक़ई तारीखी एतबार से अगरचे वहाबी अफकार में पहले से मौजूद था, लेकिन इब्ने तैमिया और उसके बाद अब्दुल वहाब नजदी ने इसको मजीद परवान चढ़ाया और हिजाज के वहाबियों ने 1220 हिजरी को मदीने पर पहला हमला किया। 1220 हिजरी, देखें मैं कुछ इस तरीके से वो रिवायतें पेश कर रहा हूँ कि लफ्ज बलब पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लफ्ज बलब पेश कर दूं कि 1200 वहाबियों, हिजाज के वहाबियों ने 1220 हिजरी को मदीने पर पहला हमला किया। फिर उसके बाद हमला किया इनको नाबूद करने के लिए, इन्हें ये वहाबियों को नाबूद करने के लिए उस्मानी हुकूमत के हुक्मरान सुल्तान महमूद दुव्वम ने 1222 हिजरी ज़ीक़ादा को इन्हें नाबूद करने के लिए मिस्र के गवर्नर मोहम्मद अली पाशा को हुक्म दिया और आखिरकार वहाबी फितना को 8 ज़ीक़ादा 1233 हिजरी को खामोश किया गया और मिस्मार शुदा आसार को दोबारा तामीर किया गया। बाज़ रात में है कि 2 से 3 मरतबा जन्नतुल बकी को तामीर किया गया और उसके बाद इन्होंने तखरीब किया। फिर कहते हैं कि सफर 1344 हिजरी को वहाबियों ने मदीने पर एक बार फिर हमला किया और कब्रों पर मजार बनाने, ज़ियारत पढ़ने को बिदअत करार देते हुए मजहबी मुकामात को मुनहदिम करने लगे, जिसके खिलाफ तमाम इस्लामी ममालिक ने आवाज उठाई।
ایران نے باقاعدہ آواز اٹھائی. استاد مدرسی کا نام ملتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ آواز اٹھائی. اور اس کے بعد مسلمانوں کا چونکہ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا تھا، مسلمانی حکومتوں میں احتجاج ہو رہا تھا جنت البقیع کے عنوان سے کہ بھائی تاریخی چیزوں کو کیوں مٹایا جا رہا ہے. تاریخی چیزوں لوگوں کے اس میں غم و غصے کے آثار تھے لوگوں کے یہاں پر. تو سعودی حکومت نے کیا کیا؟ سعودی حکومت نے مسلمانوں کے غم و غصے سے بچنے کے لیے بعض اسلامی نمائندوں کو اپنے ملک میں باقاعدہ بلایا میٹنگ کے لیے. لیکن وہی کہتے ہیں کہ ایک سوچی سمجھی سازش. وہ ڈیلیگیشن گیا تو ضرور لیکن کوئی پیگیری سامنے نہیں آئی. مثلا اس کی کوئی خبر نہیں دی گئی. ڈیلیگیشن گیا، اس کو جانچ کرنا تھا، جانچ کر کے اسے بتانا تھا، رپورٹ دینا تھا، مگر پھر بھی کیا ہے اس نے ایسا نہیں کیا. کہتے ہیں کہ لیکن سعودی حکومت کی سہل انگاری اور سازش کے تحت اس بات کی پیگیری نہیں ہوئی. اسی سال وہابی قاضی القضات عبداللہ بن سلیمان لعنت اللہ علیہ اور وہ تمام افراد جو اس میں شریک تھے، خدا ان سب پر لعنت کرے، خود مکے سے مدینے پہنچا اور مقبروں کو منہدم کرنے کے لیے اسی ملعون نے زمینہ سازی کی. اور اس کے فتنوں کے تحت 8 شوال 1345 ہجری کو بقیع کے تمام مقبروں کو، بیت الاحزان، ائمہ کی قبروں پہ جو مقبرے تھے وہ ان کے قبریں اور یہاں تک کہ دیگر صحابہ کرام کی قبروں کو منہدم کر دیا گیا. تاریخ کا ایک سیاہ چیپٹر ہے. آج بھی انہدام جنت البقیع کے حوالے سے شیعہ مسلمان جو مولائے متقیان کے چاہنے والے ہیں، حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت رسول کے چاہنے والے ہیں، وہ آج بھی بلیک ڈے مناتے ہیں. 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کو اس دن احتجاج کرتے ہیں اور باقاعدہ زمینہ سازی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے بی بی کا روضہ تعمیر ہو جائے، جنت البقیع تعمیر ہو جائے، ائمہ کی قبریں تعمیر ہو جائے، فاطمہ بنت اسد کی قبر، حضرت ام البنین اور دیگر جو ہے صحابہ کرام کی جو قبر وہاں پر موجود تھی، جس طرح سے بھی تھی، اس پر دوبارہ گنبد ہو جائے، وہ دوبارہ تعمیر کر لیا جائے ایک مقبرہ. مگر افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے. اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اور دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد کسی طریقے سے کوئی ایسی سبیل ہو، کوئی ایسا راستہ نکلے جس پر بنت رسول کی قبر پر ایک مقبرہ بن جائے اور وہ قبر جس پر دن کی دھوپ بھی پڑتی ہے، رات کی شبنم بھی پڑتی ہے، اس قبر پر کم سے کم ایک سایہ ہو جائے. اور جو دل دکھتا ہے ہمارے امام کا، ہمارے آخری امام وارث پیغمبر اسلام کا، کم از کم ہماری اگر محنت ہوئی تو انشاءاللہ وہ اپنی جد ماجدہ کے قبر کو انشاءاللہ جو ہے اس پر مقبرہ ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی المستعان. خدا ہماری تمام زحمات کو قبول فرمائے اور دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، دشمنوں کو ذلیل و رسوا قرار دے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں عاجل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، یہ تھے علی جناب قبلہ کعبہ مولانا محمد رضی مہدوی صاحب، جو لفظ بہ لفظ انہدام جنت البقیع کے حوالے سے اور جنت البقیع میں کون کون سے مقامات ہیں اس کے حوالے سے، اور مسجد نبوی میں کب کس تاریخ میں جنت البقیع کو بڑھایا گیا، جنت البقیع کے مسجد نبوی کو بڑھایا گیا، آپ نے لفظ بہ لفظ ہمیں سمجھایا. ناظرین کرام، ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ ہمارا یہ میسج اپنے دوستوں میں دیں، اپنے رشتہ داروں میں دیں. یہ مدینہ سے مدینہ تک کا ایک ایسا چیپٹر الحمدللہ ہم نے شروع کیا ہے
کہ اس میں سب کچھ آپ کو ملے گا۔ ناظرین کرام، آباد رہیں، شاد رہیں، قائم ٹی وی دیکھنے والے تمام موادیان حیدر کرار، تمام شیعان حیدر کرار، ہم آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اب ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے 12ویں ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ شب بخیر، خدا حافظ۔